بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ذکر کرنے والا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ اکثر اوقات گزرتے ہوئے کتنے سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ نماز تہجد جو ہے اس کی کتنی رکعتیں ہیں یا اس میں کیا کچھ پڑھنا چاہیے، کیا کچھ خاص ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ تمامی احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، یہ جو نماز تہجد ہے، صلاۃ اللیل اس کو کہا جاتا ہے، رات کی عبادت ہے، رات کی نماز ہے۔ اور رات کی نماز کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی رات کے نوافل ہیں۔ رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور تہجد جو ہے وہ بھی صلاۃ اللیل کی ہی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے رب کو پکارنا ہے، تو یہ اپنی خوابگاہوں سے جدا ہونا ہے۔ مثلا آ کر سو گئے تھے، اب آپ کو اٹھنا ہے، یہ اٹھ کر جو عبادت کر رہے ہیں اسی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، یعنی جو رات کو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اب آئیے نماز تہجد کی طرف۔ نماز تہجد بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ نماز عشاء آپ ادا کر لی ہے، نماز عشاء آپ نے ادا کر لی ہے تو اس کے بعد آپ نے اب تھوڑی دیر کے لیے سونا ہے۔ جی نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے تھوڑا سا سو لے، 2 4 5 10 12 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، یعنی فجر کے وقت سے پہلے آپ نے اٹھ کر آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رکعتیں ثابت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ثابت ہیں۔ اب اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ اب 2 کوئی بندہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، 4 پڑھتا ہے ٹھیک ہے، 6 پڑھتا ہے ٹھیک ہے، 8 پڑھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی 12 پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سے لے کر 8 رکعتوں تک ثابت ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ، اگر کوئی اس سے بھی آگے بات ہو تو اس میں اب پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے جتنا آپ کو قرآن پاک زبانی یاد ہے وہ سارا قرآن پاک نماز تہجد میں پڑھ لیجئے۔ اور یہ نہیں کر سکتے تو جتنا آسانی ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ قرآن پاک میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرے، تو جتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس سے بھی ایک اور طریقہ ہے، آپ نے پہلی رکعت نشتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب یہ ہے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دوسری آپ نے رکعت شروع کی ہے، پھر آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو آتا ہے قرآن مجید وہ پڑھ لیں۔ اس سے آپ کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8۔ نماز تہجد کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتا ہے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے اس وقت جبکہ باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نماز تہجد ہے۔ جب سارے لوگ سوئے ہیں آپ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمت اللہ تعالی علیہ اب رات کو سونے کے لیے جب جاتے تھے نا، احیاء العلوم میں یہ واقعہ درج ہے، اب رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تھے تو بستر پر جا کر یوں ہاتھ پھیر کر کہتے کہ تجھ سے
کہ تو بڑا نرم ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر یہ سوچ کر، جنت کا سوچ کر، آپ اپنے بستر پر لیٹنے کی بجائے آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ساری رات نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ صلاۃ اللیل ہے، اسی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں نے شروع میں بات کہی کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ ہے رات کی عبادت۔ آپ نماز تہجد ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عزتوں میں، آپ کے دسترخوانوں میں وسعتیں عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔